یتیم ہونے کے باوجود بھی پورے ادارے کو ٹاپ کیا ہے. ہم اس کے لیے آپ حضرات سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے جس بیٹی کو خون جگر پلا کر سبھی حضرات کو بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس کی یہ محفل، جسے محفل ختم بخاری شریف کہا جاتا ہے، اس میں شرکت کی سعادت پر صمیم قلب اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کریں. سبحان اللہ. مذہبی نقطہ نظر سے سینکڑوں برس سے اہل ایمان و اسلام میں تواتر کے ساتھ یہ بات مسلم ہے کہ چاہے وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث سے آغاز درس حدیث ہو رہا ہو یا بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا کر ختم بخاری شریف کی محفل سجائی جا رہی ہو، ان محافل میں شرکت اتنی خیر و برکت کی حامل ہے کہ اس میں جس آرزو اور تمنا کے ساتھ آدمی حدیث سنتا ہے اور اگر ممکن ہو تو اس آخری حدیث کے کلمات کو دوہرا بھی لے تو پروردگار اس کی جائز آرزوؤں کی تکمیل بھی فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک سبھی حضرات بے شک. میں دیکھ رہا ہوں کہ راہی صاحب نے کئی عمائدین کو بھی بلا رکھا ہے بے شک. اور ہماری بیٹی بلکہ میرے از حد یعنی اگر کوئی کہتا صحیح ہے. کہ براؤں شریف سے توفیق بھائی کا کوئی تعلق نہیں تو برسوں کہتا رہتا تو صحیح. تو یہ سیدہ بیٹی بھی آ گئی ہے. اللہ ان کی محبتوں کی وجہ سے جو اداروں اور مسلم مسائل کے ساتھ ہے. اور اب بات آ گئی تو ایک کہ دل میں ایک درد اٹھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے. سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانیے کیا کیا یاد ہے. میں بطور خاص کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، لیکن ڈمریا گنج کا ایریا قاضی صاحب کے زمانے ہی سے یہاں کلیدی اور مرکزی حیثیت مسلم قیادت کی رہی. اختلاف فکر کے باوجود بھی ملک توفیق صاحب، ملک کمال صاحب، یہ لوگ جب رہے تو یہ پورا ایریا، اس کی دھری جو تھی وہ مسلم قیادت کے ساتھ جڑی اور بندھی ہوئی تھی. اب تو آج کل یہ حال ہے کہ ڈمریا گنج اپنی سیکولر اور باہم رواداری کی روایات سے ہٹ کر نہ جانے کتنے ڈراؤنے انداز میں پورے بھارت میں اسے سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے. صحیح ہے. اب میں ایک بوڑھا اور معمولی آدمی کیا کہہ سکتا ہوں، بس میری توجہ تو مکین گنبد خضرا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اقبال کی زبان میں میں کہتا ہوں کہ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کی درج ہے. میں حضرت راہی بستوی صاحب کی جرات رندانہ، ارے بھائی میں تو سارے مدارس کے لوگوں سے کہوں گا، میں بھی تو ایک دارالعلوم سے تقریباً 40
سے اس کی نظامت میں کر رہا ہوں، اور میں سبھی مدرسوں کے لوگوں سے اور بلا اختلاف مسلک کو کہ اے میرے ہم سفرو تم بھی تھکے ہارے ہو، اے میرے ہم سفرو تم بھی تھکے ہارے ہو، دھوپ کی تم تو ملاوٹ نہ کرو چھاؤں، سب کو مل جل کر بنام اسلام وہ لڑائی لڑنی بھی ہے اور اپنے ہدف تک پہنچنا بھی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، آمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، آمین ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، آمین اور ہماری صفوں میں جو کالی بھیڑیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہیں تو ہر مدرسے کی جانچ شروع ہو۔ صحیح صحیح ہے کوئی کہیں چلا جاتا ہے تو کوئی کہیں سے کچھ کر لیتا ہے تو کہیں سے، اب پتہ یہ چلا کہ ہر ادارہ سندگدھ ہے، تو ہر ادارہ کو اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ یہی تو وہ ادارے ہیں جنہوں نے علامہ فضل حق دیا، بے شک یہی تو وہ ادارے ہیں جنہوں نے مولانا عنایت اللہ کاکوروی دیا ہے، یہی تو وہ ادارے ہیں جنہوں نے حضرت کافی کو دیا ہے کہ پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اور اس خطرناک ماحول میں پروردگار ہمیں اپنے پیارے حبیب کے دین متین کی خدمت کی حفاظت و صیانت کے ساتھ توفیق نصیب۔ میں بغیر خطبے کے ایک بات کہہ دوں کہ اب ہماری جس معلمہ نے یا ان کی گائیڈنس میں جنہوں نے حضرت راہی بستوی صاحب جنہوں نے تو اپنا خون جگر اس میں لگا دیا، لیکن اسی کے ساتھ مجھ کو بھی نفی رکھا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، یہ جو اچانک مجھے یہ بات ابھی دیکھ کر کے یاد آئی کہ بحمد رب العالمین وہ بے جاہ سید المرسلین وہ بے توفیل خلفائے راشدین وہ ائمہ مجتہدین وہ بے توفیل امہات المؤمنین خصوصاً سیداتنا حضرت ام حبیبہ، ہم سب کی اہل ایمان و اسلام کی حضرت ام حبیبہ کے نام پر اس ادارے کی بنیاد حضرت راہی بستوی صاحب کی جامعہ ام حبیبہ، خصوصاً سراج الامہ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ہی ایک صاحب مذہب ہے اور جن کے مقلدین حنفیوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ حضرت امام شافعی، انہوں نے ان کا ایک تاریخی اور ہسٹوریکل جملہ ہے کہ الناس عیال لابی حنیفہ، سبحان اللہ سارے لوگ سارے اہل ایمان حضرت ابو حنیفہ کے مسائل دینیہ اور شرعیہ میں محتاج ہیں۔ اور میں ایک بات بتلا دوں کہ کوئی کچھ بھی کہے لیکن مذہب حنفی جس کے ہم سب پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی بنیاد پر ہم سبوں کو حنفی کہا جاتا ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، بے شک وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار مسلح تھے، لیکن ایم بی ایس اور ان کے باپ دادا نے تو ختم کر دیا جو کچھ ختم کرنا تھا، اب تو جو تھوڑی بہت روایات باقی تھی وہ بھی ختم کر دے جائیں۔ اب جب وہاں سینما ہو رہا ہے اور وہاں کی جو پاکیزہ روایات تھی سب کو نشٹ کرتا چلا جا رہا ہے محمد بن سلمان، تو اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں وہی دعا ہے جو میرے مرشد اجازت سرکار مفتی اعظم ہند نے دعا مانگی تھی کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا نتیجے سے نکلے۔ کون معمر القذافی کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ کون ٹیونیشیا کے صدر کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ کون سوریا کے بشار کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے تو کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ ہمیشہ رہ جائے گی، مگر جس طرح بربادی کی طرف اور ہماری اقدار اور ہمارے ویلیوز جو مسمار ہو رہے ہیں، پروردگار اس کی حفاظت فرمائے مقامات مقدس۔ تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اپنی رائے سے انہوں نے مذہب بنا دیا، مگر ہمارے امام نے جن کا خاص طور سے آپ نے ظاہر صاحب ذکر کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مشہور زمانہ قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی مسئلہ حدیث صحیح سے ثابت ہو گیا تو میں نے اس کو اپنا مذہب، سبحان اللہ، اور اس کی وضاحت و تشریح میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے ایک رسالہ لکھا، کتاب لکھی جس کا نام ہے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ میں نے اسی مذہب کو اپنا مذہب بنایا جو حدیث صحیح سے ثابت ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کو لکھا، فتاوی رضویہ میں آئے بھی۔ میں براؤں شریف کی اپنی بات بتا رہا ہوں کہ براؤں شریف میں کئی سال پہلے یمن کے مفتی احناف آئے، اور انڈیا میں جب وہ آئے تو 3 جگہ ان کا اسپیشلی پروگرام تھا۔ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری بریلی شریف کی حاضری، ان سے ملاقات، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اور براؤں شریف دارالعلوم فیض الرسول۔ تو جب وہ آئے، یہ اس وقت آصف میاں ازہری میں تھے، یہاں انڈیا میں نہیں تھے، وہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس دورانیے کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 12-13 سال تو ہو ہی گئے۔ تو وہ جب آئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پروگرام کیا ہوگا، ایک عربی مہمان کا سارا پروگرام ہم نے عربی میں اس کو کیا، کہ تقریر بھی عربی، اعلان بھی عربی، سب پورا۔ اور براؤں شریف کے دارالعلوم کے صحن مفتی احناف ہیں، اور ان کی پرسنالٹی اتنی فیمس تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سے اگر خط و کتابت کرنی ہو تو آپ کس پتے پہ ہم اپنے لٹریچرز وغیرہ آپ کو بھیجیں؟ اور تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، فقیر تو بہت معمولی آدمی ہے، آپ میرا نام اور مفتی الاحناف فی الیمن یہ لکھ دیں، مجھے پہنچ جائے گی۔ ہم نے تو انڈیا میں ایسا کسی آدمی کو نہیں پایا کہ اتنا وہ شہرت یافتہ ہو کہ خالی اس کا نام اور مفتی اعظم احناف لکھ دیا جائے، ان کو پہنچ جائے، اتنی مشہور شخص۔ تو وہ آئے اور انہوں نے ایک بات کہی اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں بریلی کے شیخ احمد رضا سے اور ان کی ایک کتاب دیکھی، الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہب، وہی کہ میں نے اسی کو اپنا مذہب بنایا جو حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایسے پوائنٹ اٹھائے اور ایسی عالمانہ و فاضلانہ بحث سے یہ ثابت کیا کہ ہم حنفی، کیونکہ وہ بھی مفتی حناف تھے، ہم حنفیوں کا جو مذہب ہے وہ وہی ہے جو حدیث صحیح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت شیخ احمد رضا کی کتاب دیکھنے کے بعد میں براؤں شریف کے اس اجلاس میں اعلان کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک حنفیوں کی گردنیں امام محمد رضا کے سامنے جھکیں۔ تو میں یہ دین کی بھی خدمت ہے، یہ مذہب کی بھی خدمت ہے، مسلک کی بھی خدمت ہے، حنفیت کی بھی خدمت ہے کہ اہل سنت اور دیوبندی طبقہ جو اپنے آپ کو کہتا وہ بھی اپنے کو حنفی کہتے ہیں۔ تو
ہونے میں تو سبھی شریک ہیں۔ اور حنفیت کے بارے میں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حنفی جو مذہب اور مسلک ہے یہ رائے سے ہے، نہیں، احادیث رسول اور صحیح احادیث سے ثابت ہے جس مذہب پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو۔ بے شک۔ کوئی کہنے لگا کہ ارے بھائی آپ لوگ یہ سب کیا ہے، حدیث جب موجود ہے تو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے تقلید کی، امام شافعی کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا یہ بات بخاری، امام محمد ابن اسماعیل بخاری سے زیادہ تمہیں حدیثیں یاد ہیں؟ یہ جن کی حدیث کی کتاب کی آخری حدیث پڑھانے جا رہا ہوں، ان کو کم از کم 3 لاکھ، یہ حافظ الحدیث ہیں، 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور اس میں سے 6000 سے زائد احادیث کو انہوں نے ذکر کیا، اور مقررات کو حذف کر دیا جائے تو تقریباً 4000 حدیثیں بنتی۔ لاکھوں حدیثوں سے یہ انتخاب کیا، تو ہم بخاری کا ترجمہ لے لیں اور ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، نہ امام شافعی کی ضرورت ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت ہے، نہ مالک کی ضرورت ہے، نہ حنبل کی ضرورت ہے۔ تو اے امام بخاری، آپ کیوں شافعی ہوئے؟ اتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں۔ حدیث کا یاد کرنا، حدیث کو پڑھنا اور ہے، اور حدیث کی کتابوں سے مسائل کو استنباط کرنا اور ہے۔ یہ مجتہد کا کام ہے، فقیہ کا بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیا حضرت جعفر طحاوی نے۔ بخاری شریف اتنی حدیث کی عظیم کتاب کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اس کے لکھنے والے یہ خود امام شافعی کے مقدم ہیں۔ جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین ہوتے سارے مشرک۔ بخاری، مسلم و ابن ماجہ امام اعظم۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اب آپ ذرا سا رائی صاحب اعلان وہاں کر دیں تو میں ان معلمات کو دعاؤں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت سراج الامہ کے فیضان کو بطور خاص اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مذہبی امام اعظم نہ ہوتا تو ہم لوگ جواب نہیں دیتے، بے شک جواب ہی نہیں دیتے۔ ہمارے ادارے کی فارغ ہونے والی بچیاں حدیث پاک اپنے سامنے لے لے کر بیٹھ جائیں۔ اب آخری حدیث شریف کا جو اہتمام کیا گیا ہے پڑھانے کا، وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میری بیٹیاں اپنے اپنے سامنے حدیث پاک رکھ لیں۔ اب حضور علوی صاحب قبلہ آخری حدیث شریف پڑھانے جا رہے ہیں، بطور ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ضروری اعلان میں ایسے موقع پر کر دینا چاہتا ہوں، میں پیر طریقت کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ ہمارے ادارے ام حبیبہ میں ایک بیٹی ہے بسڈلیا کی، جس کو میں نے KG سے لے کر اور فضیلت تک کی تعلیم فری آف کاسٹ دیا ہے، گاڑی کا بھاڑا بھی نہیں لیا ہے اس سے۔ اتنی یتیم بچی تھی وہ کہ اس کو میں نے فضیلت تک کی تعلیم اپنے پیسے، اپنے اخراجات، اپنی کتابیں، اپنے کپڑوں سے میں نے کروا دیا۔ آج وہ بچی یتیم ہونے کے باوجود بھی پورے ادارے کو ٹاپ کیا ہے۔ ہم اس کے لیے آپ حضرات سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے جس بیٹی کو خون جگر پلا کر فضیلت کی تعلیم دی، آج میری بیٹی ادیبہ فاروقی، میری بیٹی رقیبہ فاروقی، عبدالستار فاروقی جو بسڈلیا کی رہنے والی ہے، اس نے ادارے کو اپنی محنت سے ٹاپ کیا۔ ہم پیر طریقت سے چاہیں گے کہ دعائیہ کلمات کے طور پر میری بیٹی کو دعاؤں سے ضرور نوازیں، اور میری جو 46 بیٹیاں جو فارغ ہو رہی ہیں، تمام بیٹیوں کو اپنی دعاؤں سے نوازیں۔
ہم اس کے لیے شکر گزار رہیں گے۔ آپ تمامی حضرات سے دعا کریں گے کہ آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، یہی میری گزارش ہے کہ میں اس طرح کی خدمت اپنے ادارے کے حوالے سے کرتا رہوں اور میرے قوم کی بیٹیاں اس ادارے سے فارغ ہو کر اجاگر کرتی رہیں اور دین کی خدمت کرتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے محب محترم راہی بستوی صاحب نے جس نیک بخت اور محنتی متعلمہ کا ذکر کیا، میں اسے بلکہ ان 46 اپنی قوم کی بچیوں کو دعاؤں کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس نیک کام کا راہی بستوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ٹیلنٹ اور اس کے اندر علم دین کی طلب کی للک دیکھ کر آپ نے جو اسے سہارا دیا، یہ غریب اور نادار لوگوں کو سہارا دینا میرے آقا کی سنت۔ کیا اس یتیم بچے کو آپ بھول گئے جو عید کی خوشیوں میں سر لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا؟ میرے آقا نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہ ہوگے کہ محمد تمہارے باپ بن جائیں، عائشہ تمہاری ماں بن جائیں، حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائیں؟ دل بدست آور کی حج اکبر است، دل بدست آور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ تو میں آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ بچی اب اپنے علم دین کے طلب کے بعد اب وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ کسی حق پسند نے کہا تھا کہ وہ یتیم نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ ہے جسے نہ علم ملے نہ ادب ملے۔ تو اب وہ بچی علم و ادب کے زیور سے آراستہ ہے، اب وہ نہ جانے کتنوں کے لیے نشان منزل کا کام کرے انشاءاللہ۔ میں اسے بھی اور اپنی ساری ان فارغ ہونے والی متعلمات کو دل کی گہرائیوں سے اور ان کے پیرنٹس اور ان کے سرپرستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بے شک حضرت، میرے ادارے میں تقریباً 1000 سے زائد بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن 260 بچیاں ایسی ہیں جو یتیم ہیں، جن کے پورے خراجات کی ذمہ داری یہ غلام لے کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عزائم میں اور تقویت پیدا فرمائے اور اپنی تائید سے آپ کو نوازے۔ آپ یقیناً یہ صرف علمی کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ قومی اور سماجی ذمہ داری۔ تو میں آخری حدیث پڑھا دیتا ہوں، اجازت۔ اب تو کچھ زیادہ تشریح کا بھی موقع نہیں ہے، اور تشریح جب ہم ہی کر دیں گے تو ہماری صدر معلمہ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو تشریح کر ہی دی ہوگی۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں اور اس حسن ظن پر انہیں دعاؤں سے بھی یاد کریں۔ باب، سب پڑھیں، سب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن
فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فی المیزان. یہ جو آخری حدیث ہے اس کے بارے میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ، مطلب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کی نوازش دیکھی کہ راویان حدیث میں آقا کریم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور یہ سیدنا ابو ہریرہ معلوم ہے یہ اصحاب صفہ میں سے، اگر عمرہ یا حج میں جانا ہوا ہوگا تو مسجد نبوی میں ایک چبوترا آج بھی جہاں لوگ جا کر کے آپ عمرہ تو دیکھا ہوگا ہمیشہ، تو صفہ تو اصحاب صفہ. ایک بار کسی ریڈیائی پروگرام میں ایڈلٹ ایجوکیشن پرہوڑ شکشا پر کئی مذہب کے لوگوں کا وہ تھا ڈیبیٹ تھی. تو گورکھپور ریڈیو اسٹیشن نے بہت پہلے جب شروع میں قائم ہوا تھا تو مجھ کو تو میں نے کہا کہ پرہوڑ شکشا ایڈلٹ ایجوکیشن کا پروگرام آج حکومتیں چلا رہی ہیں، این جی اوز چلا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایڈلٹ اور پرہوڑ شکشا کا سب سے پہلا پروگرام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے چلا. یعنی جو عمر دراز ہو گئے تھے لوگ، یعنی تعلیم کی جو حاصل کرنے کی جو عمر ہوتی ہے اس سے آگے، حضرت ابو ہریرہ انہی میں شامل تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول سے کچھ سنتا تھا تو بھول جاتا تھا، اور سب سے زیادہ انہی کی روایت کردہ حدیث ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں یا رسول اللہ مگر سب بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے وہ دیا جو دکھا بھی نہیں مگر سب کچھ دیا. حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلا. تو چادر جو انہوں نے پھیلایا تو سرکار نے پکڑ لیتے، یہ ایسے کر کے اس میں کچھ اڈیلا، کچھ نظر آ رہا، اور سرکار ان کے دامن میں چادر پھیلائی تھی، اس میں کہا اس کے بعد سے جو میں رسول سے سنتا تھا ما نسیت قط، کبھی میں بھولا ہی نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ ہی کی یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو جملے کلمے وہ اللہ کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، آسانی کے ساتھ آپ اس کو بول بھی سکتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، مگر اپنے ثواب اور اپنی برکتوں کے لحاظ سے میزان عدل پر وہ بہت زیادہ وزندار اور بھاری ہے. تو کیا ہے؟ سب مل کے آئیے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر ایک دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.